بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو اپنے دائرے میں لاتا ہے، انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہر میں لباس، آداب اور چہرے کی حیت شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم علامت داڑھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ طریقہ رہی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے چہروں پر داڑھی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں واضح الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی کو پکڑا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں داڑھی کا ذکر موجود ہے۔ داڑھی محض ایک بال نہیں، بلکہ یہ مرد مسلمان کی شناخت ہے۔ داڑھی رکھنے والا شخص بظاہر ہی اسلامی شعائر کو زندہ کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان داڑھی کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کی پہچان کے طور پر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ داڑھی کو صرف ایک فیشن یا ذاتی پسند ناپسند سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا اصل مقصد دل کی پاکیزگی ہے، ظاہر کی اتنی اہمیت نہیں۔ لیکن یہ سوچ ناقص ہے، کیونکہ دین ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کا نام ہے۔ اگر صرف دل کی صفائی کافی ہوتی تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات کی ظاہری شکل اور صورت کیوں رکھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر پہلو میں رہنمائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، کھانے پینے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ سونے اور جاگنے تک کے آداب سکھائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے چہرے کی زینت یعنی داڑھی کے بارے میں کچھ نہ فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں صاف الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے خلاف عمل کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست رکھو۔ یہ حکم واضح ہے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھوں کو چھوٹا رکھنا امت مسلمہ کا شعائر ہے۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے مختلف پہچان بھی بتائی اور اپنی امت کے لیے ایک ظاہری علامت بھی طے کر دی۔ فقہائے کرام نے ہمیشہ داڑھی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرہ کرتے تو داڑھی کو مٹھی بھر تک رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی کم از کم ایک مٹھی کے برابر ہونا چاہیے۔ داڑھی رکھنے کی برکتیں بھی بے شمار ہیں۔ یہ سنت انبیاء ہے، مرد کی فطرت ہے، وقار کی علامت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی جو شخص شعوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے وہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنا نہ صرف ظاہری خوبصورتی ہے، بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ آج کا عملیہ یہ ہے کہ کئی مسلمان بھائی اپنی داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں یا صاف رکھتے ہیں تاکہ جدید دور کے تقاضوں پر پورا اتریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی عزت اور کامیابی صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی شناخت کو خود ختم کرے گا تو دنیا اسے عزت نہیں دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا شرعی طور پر کس درجے میں ہے؟ کیا یہ صرف سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ ائمہ رابعہ چاروں مذاہب کا مکفہ تمام بڑے فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے اور اسے منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے اور اسے کاٹنا حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری ہے اور اسے منڈوانا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اسے منڈوانا بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے اور آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں اور ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔